وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کی ہیں روشن آیات۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا کفر تو نہیں کرے گا مگر وہی شخص جو فاسقوں میں سے ہوگا۔ صرف فاسقین ہی ہیں جو اللہ کی آیات کا کفر کریں گے اور ان کو ماننے سے انکار کریں گے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب کبھی بھی انہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی پیروی اختیار کریں گے، کتابوں کی پیروی اختیار کریں گے، یعنی علماء یہود اور یہودی جو تھے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں ایک فریق ایسا آیا کہ جس نے عہد کو توڑ پھینکا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت سرے سے ایمان لانے کا جو حق ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ وہی جو اس وقت ہماری امت کا بھی حال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو مان رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مان رہے۔ عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس رسول، کوئی بھی رسول، چاہے یہ آخری نبی آئے ہیں یا ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا۔ جب کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا اس حال میں کہ مصدق لما معہم، کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوتا تھا جو ان کے پاس کتاب یعنی تورات موجود ہوتی تھی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہوتی تھی کہ جو اس عہد کو پیٹھ کے پیچھے پھیر دیتی تھی۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، وہ اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے کر دیتے تھے۔ کأنہم لا یعلمون، اور اتنے بھولے بن جاتے تھے جیسا کہ وہ جانتے ہی کچھ نہیں ہے، حالانکہ ان کو سب کچھ یہ بات پتہ تھی۔ یعنی یہ پوری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے کہ یہ جان بوجھ کے ایسے مکرے بنے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے، حتیٰ کہ سورۃ الانعام میں آئے گا کہ یہ اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن صرف بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کے ختم ہونے کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں چودراہٹ، سرداری سٹیک پہ لگی ہوئی تھی علماء یہود کی، عوام کی نہیں۔ عوام کی مت علماء ہمیشہ مارتے ہیں، علماء سو۔ اب جب کبھی کوئی کتاب اللہ کو پس پش ڈال دے، انبیاء کی تعلیمات سے روگردانی کر دے، تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر تعویذ دھاگوں میں پڑ جاتی ہیں امت۔ اور یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا تو پھر وہ جادو سیکھنا شروع ہو گئے، تعویذات کا علم انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا، شیاطین کا اتنا انٹریکشن ہو گیا کہ وہ انسانی شکل میں سامنے آ کے ان کو جادو سکھایا کرتے تھے اور وہ فخر یا جادو سیکھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے ان کی آزمائش کے لیے، ہاروت اور ماروت۔ بابل شہر کا نام ہے، عراق کے اندر آج بھی ہے، بیبلونیا، اس شہر کے اندر۔ اور وہ فرشتے جب کبھی بھی کوئی ان کو اس طرح کے عملیات سکھاتے تھے تو ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں، یہ علم نہ سیکھو، پھر بھی وہ یہ علم سیکھا کرتے تھے۔ تو اس میں ہاروت اور ماروت کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور یہ جو اسرائیلی روایتیں ہیں کہ وہ کسی عورت پر عاشق ہو گئے تھے اور آج بھی وہ فرشتے الٹے لٹکے ہوئے ہیں کسی کنویں کے اندر، وہ کنواں بھی بنایا ہوا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے۔ شیطان نے اس لیے حکم عدولی کی کہ وہ جنات میں سے تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا، سورۃ الکہف آیت نمبر 50، اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ ہاروت اور ماروت تو فرشتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہے تھے۔ جیسا کہ ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں تو اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ آپ اور میں کسی کی روح قبض کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم پہ قتل کا مقدمہ لگ جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہوں گے، اللہ کی شریعت کو توڑ رہے ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہے روشن آیات۔
وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی کہ جو سرکش ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، تیسرے رکوع میں جو سورہ بقرہ کے الفاظ آئے تھے. اب کلما عہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، تو جب بھی کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، اللہ سے میثاق کیا، اللہ کے رسولوں سے کوئی عہد کیا، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے اس معاہدے کو پھینک دیا اٹھا کر. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت جو ہے ایمان سے خالی ہے. جیسا کہ حال آج امت مسلمہ کا ہے. مسلمان ہیں، ایمان حقیقی، ایمان قلبی، یقین والا ایمان وہ کتنوں کو حاصل ہے. ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر. فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب، پھر وہی بات. اور جب آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معهم، اور تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں اس کی جو ان کے پاس موجود ہے، ان کے ساتھ ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان کی ایک گروہ، ان کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، انجانے سے ہو کر رہ گئے. نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں. ان کے عوام پوچھتے ہوں گے کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر کیا بولے، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتے. کچھ نہیں، ابھی دیکھیں گے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. کأنہم لا یعلمون، جیسے انہیں علم نہیں.